اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 11 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا ہم آئینی ترمیم سودی بینکاری کا خاتمہ۔ اہم آئینی ترمیم سودی بینکاری کا خاتمہ۔ شاہراہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ۔ 20 اکتوبر کا دن پاکستان اور میرے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس دن میں قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے پوری رات پارلیمنٹ میں تاریخی قانون سازی اور 26 آئینی ترمیم کے عمل میں شریک رہا، جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ نے 2/3 اکثریت سے ایوان میں فجر کے وقت 26ویں آئینی ترمیم منظور کی، جس کی روح سے عدلیہ میں اصلاحات کے علاوہ آئین میں 1 جنوری 2028 سے پاکستان میں سود کے خاتمے کی تاریخ مقرر کرنا تھا، جو ملکی اسلامی بینکنگ نظام کے حوالے سے ایک اہم ترین ترمیم ہے۔ اس آئینی ترمیم میں بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے اہم کردار ادا کیا، جن کے درمیان ہونے والے مذاکرات مجھے اس دور میں لے گئے جب بلاول بھٹو کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے بطور وزیر اعظم پاکستان 73 میں ملک میں آئین سازی کا عمل شروع کیا اور اکثریت ہونے کے باوجود پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی قوتوں سے مذاکرات کیے، جس میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس وقت آئین پاکستان میں یہ درج کیا گیا تھا کہ ملک سے سود کا جلد از جلد خاتمہ کیا جائے گا، مگر کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی تھی اور بعد میں اس پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ 14 مئی 2006 کو لندن میں ملک کی سیاسی جماعتوں کے سربراہان بینظیر بھٹو، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی جماعتوں نے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے ملٹری رول کے جواب میں جمہوریت اور آئین پر مکمل عملداری کے ایک معاہدے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے۔ آج 51 سال بعد ذوالفقار بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو اور مفتی محمود کے بیٹے مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی اصلاحات کے علاوہ ملک سے سود کے خاتمے کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ اس سے پہلے وفاقی شرعی عدالت نے سودی بینکاری کی مدت میں 2027 تک توسیع کی تھی۔ اب 2028 کا سورج جب طلوع ہوگا تو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ملک سے سودی بینکاری کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ پاکستان میں 1990 تک سودی بینکاری کا کوئی متبادل نظام نہیں تھا۔ 2002 میں میزان بینک نے پہلا اسلامی بینکنگ لائسنس حاصل کیا۔ اس وقت پاکستان میں بینکنگ کے شعبے میں 22 بینکوں میں 6 مکمل اسلامی بینک ہیں، جن میں میزان بینک، بینک اسلامی البرک بینک، دبئی اسلامک بینک، MCB اسلامک بینک اور 2023 میں مکمل اسلامک بینک پر منتقل ہونے والا فیصل بینک شامل ہے، جس کو مکمل اسلامک بینک میں منتقلی کے عمل میں 8 سال لگے۔ اس وقت ملک میں 26 بینک روایتی سودی بینکاری کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان میں مجموعی بینکنگ ڈپازٹس میں اسلامک بینک کا حصہ 22%، 5,160 ارب روپے کے اثاثوں میں 20%، 7,229 ارب روپے اور قرضے دینے میں شیئر 25%، 3,113 ارب روپے ہے، جبکہ وہ ملک میں اسلامک بینکوں کا نیٹ ورک 4,534 برانچوں تک پہنچ گیا۔ فیصل بینک میزان بینک کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا اسلامک بینک بن گیا ہے، جس کی ملک بھر میں 700 سے زائد
برانچیں ہیں۔ فیصل بینک کی سودی بینکاری سے اسلامک بینکنگ میں منتقلی بینکنگ کے تاریخ میں ایک بڑی منتقلی ہے، جس پر میں فیصل بینک کے صدر اور CEO یوسف حسین اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ سمٹ بینک نے بھی بینک کو مکمل اسلامک بینک میں منتقل کرنے کے لیے اپنا نام بدل لیا بینک مکرمہ رکھا ہے، جبکہ زرعی ترقیاتی بینک بھی اسلامک بینکنگ پر منتقل پر غور کر رہا ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ نہایت تیزی سے فروغ پا رہا ہے، جس کا بڑا کریڈٹ گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق ملک میں 74% افراد جو روایتی بینکنگ سے منسلک ہیں نے شرعیہ یعنی اسلامک بینکنگ پر منتقلی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ بزنس کو ملک اور بیرون ملک فروغ دینے میں جب ہمارا گروپ روایتی سودی بینک نظام میں بری طرح جکڑتا گیا اور ذاتی سرمایہ کاری کے ساتھ بینکوں کے اربوں روپے کے سودی قرضے کاروبار کا حصہ بنتے گئے، تو مجھے احساس ہوا کہ بیس اپنے سودی کاروبار کو فروغ دے کر دراصل آخرت کے لیے جہنم کما رہا ہے۔ اور یہ جاننے کے بعد کہ سودی بینکاری اور سودی کاروباری اللہ سے جنگ ہے، کہ احساس ندامت پر میں نے 2014 میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے نیت کی انشاءاللہ اللہ بہت جلد بیگ گروپ سودی بینکاری سے نجات حاصل کر لے گا، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے بچھاتے ہی کیوں نہ فروخت کرنا پڑے۔ اور پھر 4 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے سچی نیت اور دعاؤں کی بدولت مجھے میرے بھائی اشتیاق بیگ کو اربوں روپے کے سودی قرضوں سے نجات دلا دی۔ میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ میرے دور میں میرے وہ تمام کاروباری دوست جنہوں نے سودی بینکاری سے نجات حاصل کر کے اسلامک بینکاری نظام اپنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کاروبار میں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ برکت عطا فرمائی ہے۔ پاکستان کی معاشی اور مالی صورتحال کا انحصار IMF، ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں کے قرضوں پر ہے جو سودی بینکاری پر مبنی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان عالمی مالیاتی اداروں کو ایک متبادل نظام پیش کرے، نہیں تو ملک سودی اور غیر سودی نظاموں میں الجھا رہے گا۔ ناظرین، آج کل موسم خرابی کا موسم ہے، آج کا گلا خرابی کا موسم ہے، اور آنے والا جو موسم چینج ہو رہا ہے یہ اس میں اور شدت پیدا کرے گا۔ میں آپ کو ایک گھریلو ٹوٹکا آزمایا ہوا، مطلب ہے کہ میرا وہ آزمایا ہوا ٹوٹکا اور میرے گھر میں وہ سفوف رہتا ہے، اور میں مطلب ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے گھر میں وہ علاج موجود ہے۔ مطلب ہے کہ جب آپ کے گلے میں خارش ہوتی ہے، جب آپ کا گلا دکھتا ہے، جب چھینکیں آتی ہیں ناک سے، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے، سر وزنی ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کی طرف دوڑتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ ایک دن میں تو ایک خوراک میں تو آپ کا یہ علاج کرتا نہیں ہے، مطلب ہے کہ ڈاکٹر تو اس میں کئی ہفتے لگا دیتا ہے، اور وہ آپ کو دوائی بھی کھانی پڑتی ہے، اور ہر روز جا کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، انجیکشن بھی لگانے پڑتے ہیں، اور مطلب ہے کہ ڈاکٹر کی فیسیں بھی ادا کرنی پڑتی ہیں۔ میں آپ کو آپ کے گھر میں پڑا ہوا، آپ کے کچن میں پڑا ہوا وہ چیز بتاؤں گا جو آپ کی 5 روپے میں یا 10 روپے میں آپ کے اتنا بڑا کام کرے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب ہے کہ آپ ڈاکٹر کی فیس سے بچ جائیں گے، آپ ڈاکٹر کی دوائی کھانے سے بچ جائیں گے، اور سب سے بڑی بات آپ تکلیف سے بھی بچ جائیں گے۔ مطلب ہے کہ آپ کے کچن میں لونگ ہوگا، آپ کے گھر میں تو ہر گھر میں لونگ ہوتا ہے، آپ کے گھر میں لونگ نہیں ہے تو بازار سے لیں، 20 روپے کا لیں، اتنا مل جائے گا۔ آپ نے وہ لونگ جو ہے نا، 15 لونگ آپ نے یا 20 لونگ یا جتنی آپ کی مرضی ہے وہ لے لیں، اور 15 لونگوں کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کو چمٹے سے پکڑیں اور اسے آگ دکھائیں۔ جیسے ہی اسے آگ دکھائیں گے وہ آگ پکڑ لے گا لونگ، اسے آپ وہ مسالہ پیسنے والی کٹوری ہے اس میں ڈالتے جائیں۔ اس طرح آپ 15 لونگ اس کٹوری میں ڈالتے جائیں، اور 15 لونگ بغیر جلے ہوئے اس میں ڈال لیں، اسے گرائنڈ کر لیں، وہ بن جائے گا پاؤڈر۔
اور جیسے ہی آپ کے گلے میں خارش ہو، آپ کو چھینکیں آئیں، آپ کا پانی بہہ رہا ہو ناک سے، کان سے، ناک سے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہو، سر وزنی ہو، بخار ہو گیا ہو، آپ نے یہ ایسے کرنا ہے، اور وہ جو پاؤڈر ہے اسے لگائیں انگوٹھے پہ اور تالو پہ لگا لیں اور اسے نکل جائیں۔ اتنا سارا گلا ہے میرا، تو اتنا سارا گلا ہے، اتنا سارا، جیسے ہی وہ آپ کا اتنا بڑا ہوگا، میرا تو اتنا سارا ہے، جیسے ہی وہ اس گلے سے نیچے اترے گا آپ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہو گیا ہے۔ آپ کا آنکھوں سے پانی بہنا بند ہو جائے گا، ناک سے پانی بہنا بند ہو جائے گا، ٹمپریچر آپ کا 0 ہو جائے گا، سر کا درد آپ کا ختم ہو جائے گا، گلے کی چبھن ختم ہو جائے گی، گلے کی خارش ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ یہ اتنی دیر میں آپ کو ہر تکلیف سے آزاد کر دے گا، ہر تکلیف سے۔ یہ ٹوٹکا آزمائیں اور گھر میں بنا کے رکھیں، یہ 2 ماہ کے بچے سے لے کے کسی بھی عمر تک کو، مطلب ہے کہ آپ کا چھوٹا بچہ 2 ماہ کا ہے، اس کا بھی گلا خراب ہے، وہ بھی ڈاکٹروں کی دوائی کھا رہا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اسے بھی زبان پہ تھوڑا سا انگلی پہ لگا کے اسے چٹائیں، وہ بھی جیسے نیچے اگلے گا، جیسے نیچے جائے گا یہ، ویسے ہی بچہ جو ہے وہ بالکل صحت مند ہو جائے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اس کی تکلیف جاتی رہے گی، اس کا ٹمپریچر 0 ہو جائے گا، اس کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بچہ بھی جو ہے وہ کھیلنے لگ جائے گا۔ مطلب ہے اس بیماری کے اوپر پتہ ہے آپ کو کہ کتنے بچوں کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں، بڑوں سے بھی زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ میری بھتیجے کی بیٹی تھی، اس کو برنولا لگا ہوا تھا، ڈاکٹروں نے برنولا لگایا ہوا تھا، تو جیسے میں نے میرے ساتھ بات ہوئی تو میں نے اسے یہ ٹوٹکا بتایا، اس نے اسی وقت اسے آزمایا، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ بچی جو ہے وہ کتنے دنوں سے سوئی نہیں تھی، اس دن میں بڑی پرسکون نیند آئی، اسی طرح میری پوتی بھی۔ مطلب ہے کہ آپ اس کو آزمائیں، اس میں آپ کے کوئی اتنے زیادہ پیسے تو لگتے نہیں ہیں، محنت ہے تھوڑی، کسی گھر کے فرد کو، کسی عورت کو کہہ دیں وہ بنا دے گی آپ کو، پھر آپ اس کو آزما لیں، پھر آپ کو آرام، تو 100% سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو جادوئی اثر نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نہیں مانتا کہ آپ کا گلا ٹھیک نہ ہو، آپ کا بخار ٹھیک نہ ہو یہ ٹوٹکا آزمانے سے۔ ہاں، پھر ایک اور بات، جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارا تو گلے کی حدودیں پڑی ہوئی ہیں، بھائی تمہارا تو آپریشن ہوگا، اس پہ تو 50,000 روپیہ خرچہ آئے گا جی، 30,000 روپیہ خرچہ آئے گا جی، کتنے دن آپ کو اس کا کمرہ کی 2,000 4,000 5,000 فیس اپنے علیحدہ دینی ہے، وہ جو اس کا بیڈ استعمال کرنا ہے جی، پیسے آپ کے پاس ہیں۔ تو آپ اسی طرح اس کو آزمائیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، جن کے گلے کے آپریشن ہونے ہیں وہ لیں روغن بادام، اور روغن بادام لے کے دونوں ناکوں کے نتھنوں میں وہ 2 قطرے ڈالیں رات کو سوتے وقت۔ یہ کام ان کو کم سے کم 1 ہفتہ 2 ہفتہ کنٹینیو کرنا پڑے گا، پھر ان کی آپریشن کرانے سے جان چھوٹ جائے گی ساری زندگی کے لیے، ان کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ جو رنگ، مطلب ہے کہ جب وہ رات کو ڈالیں گے نا وہ روغن بادام، تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، مطلب ہے کہ ویسے بھی ڈالتے رہیں تو یہ کلر بھی آپ کا وائٹ ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ ٹوٹکا آپ ضرور بر ضرور آزمائیں، ڈاکٹروں کی فیس سے بچیں، ڈاکٹروں کی دوائی سے بچیں، اپنی تکلیف سے بچیں، اور اسے گھر میں بنا کے رکھیں، اپنے پڑوسیوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، آپ کے حلقہ احباب میں جو غریب لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، جو مطلب ہے کہ جو ڈاکٹروں کی فیسیں نہیں بھر سکتے، ان کو بھی ضرور بتائیں، ان کو مطلب ہے مجبور کریں کہ وہ یہ گھر میں بنا کے رکھیں، کہ ان کا بھی علاج ہوگا، کوئی بھی بیمار ہو وہ ٹھیک ہو جائے۔ مطلب ہے کہ ان لوگوں کو بھی ضرور بتائیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اور مزدور آدمی جو مکینک ہیں، جو مطلب ہے کہ ڈینٹر ہیں، پینٹر ہیں، ان کو بھی ضرور بتائیں۔ یہ اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ آگے بتائیں اس میں کون سے پیسے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اسے لائک بھی کریں۔ شکریہ۔